بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم ذکر خیر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں مدنی زندگی میں جب غزوات کے سلسلے کی ابتدا ہوئی تو وہ سب سے پہلا غزوہ کہ جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جب مکہ میں مشرکین مکہ اور ان کے بڑے بڑے نامور قسم کے سردار وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے، تو انہی سرداروں میں وہ سردار جو کہ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا آقا تھا وہاں مکی زندگی میں، اور جس کا نام تھا امیہ ابن خلف، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس جنگ میں شرکت کے تصور سے اس پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا تھا، اور بالآخر بڑی ہی مشکلوں سے اس کے خاص دوست عقبہ ابن ابی معیط نامی وہ جو مشہور و معروف سردار تھا قریش کے سرداروں میں سے، اس نے امیہ کو آمادہ کر لیا، اور یوں عقبہ کے مجبور کرنے پر اور اصرار پر امیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی دیگر سرداران قریش کے ہمراہ اس جنگ میں شرکت کرے گا، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی امیہ اس لشکر کے ہمراہ روانہ ہوا کہ جو مدینہ کی جانب رواں دواں تھا۔ مشرکین مکہ کا یہ لشکر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی غرض سے، اور امیہ نے تو بہت ہی کوشش کی تھی کہ وہ اس جنگ میں شرکت نہ کرے، لیکن اس کا وہ جو خاص دوست تھا کہ جس کا نام تھا عقبہ، اس نے امیہ کو مجبور کر ڈالا تھا، اور یہ وہی عقبہ تھا کہ جب ابتدائی زمانہ تھا وہاں مکی زندگی کے دوران، اور جب قبول اسلام کی پاداش میں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ بدبخت آقا یعنی امیہ بہت بری طرح تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، تب امیہ کا یہی دوست یعنی عقبہ اور زیادہ امیہ کو اکسایا کرتا تھا بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں پہنچانے کے سلسلے میں۔ یہ عقبہ امیہ کو مزید جوش دلایا کرتا تھا کہ اور مارو بلال کو، اور مارو بلال کو، یوں جوش دلایا کرتا تھا بلال کو اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے کے بارے میں، اور اب یہی دوست یا عقبہ امیہ کو مجبور کر کے لے چلا وہاں جنگ بدر میں شرکت کی غرض سے۔ امیہ تو جانا نہیں چاہتا تھا، عقبہ ہی لے چلا، اور تب عقبہ کو کیا خبر تھی کہ وہاں بدر کے میدان میں امیہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عقبہ کو کیا خبر تھی کہ میں مجبور کر کے لے چلا ہوں امیہ کو، مگر یہ کہ وہاں بدر کے میدان میں امیہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسے کیا خبر تھی کہ خود اس کے ساتھ یعنی خود عقبہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہاں بدر کے میدان میں۔ اور امیہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن جانا پڑا، اس لیے کہ قانون قدرت یہی ہے اول و آخر کہ
جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جانا نہیں چاہتا تھا امیہ، مگر جانا ہی پڑا۔ کیا کرتا؟ قانون قدرت یہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اور یہ لشکر وہاں پہنچا، اور دوسری جانب مسلمان روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، اور بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف سے یلغار کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس موقع پر بلال رضی اللہ عنہ بھی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اور خوب ایمانی جذبے کے ساتھ اس پہلی جنگ کے موقع پر وہاں حاضر تھے اور وہاں شریک تھے۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا وہی پرانا ورد، یعنی احد احد کا وہ ورد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس موقع پر بھی، یعنی بدر کے موقع پر بھی، جنگ لڑتے ہوئے بھی یہی کلمہ انہوں نے ورد زبان بنا رکھا تھا۔ اسی دوران جب یہ احد کا ورد کرتے ہوئے جنگ لڑنے میں انتہائی بہادری اور بے جگری کے ساتھ مشغول تھے، کسی کے کان میں یہ آواز پڑی، احد احد کی یہی آواز کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اس شخص کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ پلٹ کر دیکھے کہ یہ کون ہے جو کہ احد کا ورد کر رہا ہے۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی پلٹ کر دیکھنے کی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ارے یہ تو وہی بلال ہے۔ اور یہ شخص کون تھا؟ پلٹ کر دیکھنے والا یہ وہی امیہ تھا۔ یہ قدرت کے کام دیکھیے کہ وہی امیہ اور وہی بلال اتنے سالوں کے بعد یہ دوبارہ وہاں بدر کے میدان میں یہ یکجا ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے۔ وہی امیہ ہے، وہی بلال ہے، اور وہی احد احد کا ورد جاری ہے۔ اور تب امیہ نے بہت کوشش کی بھاگنے کی، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا۔ بڑی کوشش کر ڈالی امیہ نے بھاگنے کی، مگر وہ بچ نہ سکا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے وہی ہاتھ کہ جن میں کبھی وہاں مکی زندگی کے دوران امیہ نے زنجیریں ڈال رکھی ہوتی تھیں، یہی مجبور و بے بس انسان اور یہی مجبور و بے بس اور کمزور ہاتھ بلال رضی اللہ عنہ کے یہ ہاتھ کہ جن میں زنجیر ڈال رکھی ہوتی تھی اسی امیہ نے، اور بندھے ہوئے اس مجبور و لاچار غلام پر امیہ کس کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ آج بلال کے یہی ہاتھ تھے کہ انہی ہاتھوں کے ذریعے ایک ہی وار میں اس امیہ کا کام تمام ہو گیا، اور انہی مجبور و بے بس ہاتھوں کے ذریعے کہ جن میں امیہ نے زنجیریں ڈال رکھی ہوتی تھیں، ایک ہی وار میں آج فخر و غرور اور تکبر کا یہ مجسمہ زمین پر آ رہا، اور تکبر سے اکڑا ہوا امیہ کا یہ سر تن سے جدا ہو کر زمیں بوس ہو گیا۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر وہاں اسی طرح کھڑے رہے ساکت و جامد، اور مسلسل ٹکٹکی باندھے ہوئے اپنی نگاہوں سے امیہ کی اس لاش کی جانب دیکھتے رہے بڑے غور کے ساتھ، اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ کچھ دیر یوں اسی طرح وہاں کھڑے ہوئے امیہ کی لاش کو بغور دیکھتے رہے بلال، اور پھر اس کے بعد اپنا وہی پرانا ترانہ، اپنا وہی پرانا ورد، یعنی احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی ورد کرتے ہوئے وہاں سے چلتے بنے۔ اور اسی طرح امیہ کا وہ جو خاص دوست تھا عقبہ، جو کہ وہاں مکی زندگی کے دوران ہمیشہ اپنے دوست امیہ کو ورغلایا کرتا تھا کہ اور مارو بلال کو، اور مارو۔ اور پھر یہی عقبہ اپنے اس دوست یعنی امیہ کو ورغلا کر لے آیا تھا اپنے ہمراہ یہاں میدان بدر میں۔ امیہ بھی مارا گیا، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اسے ورغلا کر لانے والا وہ عقبہ بھی مارا گیا۔ یہ ہے قانون قدرت کہ دونوں مارے گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر عبرت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امیہ مارا گیا، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ وہ بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، وقت کا یہ سفر جاری رہا، اور بالآخر ہجرت کے 8ویں سال سن 8 ہجری میں جب رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں مکہ پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کسی کو مقابلے کی جرأت ہی نہ ہوئی، اور یوں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اور وہی شہر مکہ کہ جہاں سے 8 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی کسمہ پرسی اور بے بسی کے عالم میں لٹے پٹے جہاں سے نکلے تھے، محض 8 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی مسلمان اب دوبارہ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ میں فاتحانہ داخل ہونے کے بعد سیدھے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، اور پھر کچھ توقف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر کفر و شرک اور باطل اور گمراہی کی جو کچھ باقیات اور کفر و شرک کے جو کچھ باقی ماندہ آثار وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلال رضی اللہ عنہ نے ان باقیات کو، کفر و شرک کے ان باقی ماندہ آثار کو ختم کیا اور ان چیزوں کا صفایا کر ڈالا، اور پھر اس کام سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے بلال،
اب آپ کعبہ کی چھت پر چلے جائیے اور وہاں کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان بلند کیجئے، اذان دیجئے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کے طور پر وہاں بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اذان دی۔ کتنا ہی عجیب منظر تھا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ انتہائی مجبور و بے بس انسان مکی دور میں محض چند سال قبل تک کیا کیفیت تھی بلال کی کہ احد احد کہنے پر مصیبتوں کے پہاڑ ان کے سر پر ٹوٹ جایا کرتے تھے، اور کیا کیا ظلم تھے جو ان پر روا نہیں رکھے جاتے تھے احد احد کہنے پر۔ اور آج یہی بلال تمام مشرکین مکہ کی نگاہوں کے سامنے کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر بآواز بلند اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ اور جب بلال نے اذان شروع کی تو تمام شہر مکہ پر گویا کہ ایک سکوت طاری ہو گیا، اور ہر چیز گویا کہ اپنی جگہ ساکی تو جامد ہو کر رہ گئی۔ اور وہ جو کہ اہل ایمان تھے کہ جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے، بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی اپنی زبان سے اذان کے کلمات دہرانے لگے، جبکہ وہ لوگ جو کہ مشرک تھے، یہ مشرکین مکہ، ان پر تو گویا سکتہ طاری ہو گیا اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ اپنی آنکھوں پر یقین ہے، نہ اپنے کانوں پر یقین ہے کہ ہم یہ کیا سن رہے ہیں، اور انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہی مسلمان مجبور اور بے بس اور لاچار سالہ سال تک ہم نے جنہیں مارا پیٹا اور ہر طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، آج یہی مسلمان کس طرح واپس آ گئے یہاں مکہ، اور نہ صرف یہ کہ واپس آ گئے بلکہ فاتحانہ واپس آ گئے۔ اور یہی بلال جنہیں ہم مارا پیٹا کرتے تھے، یہ حبشی غلام، یہ مجبور، یہ کمزور انسان، آج یہ کس طرح کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اور کس قدر بے خوف و خطر ہو کر اور کس قدر بے باکی اور بہادری کے ساتھ یہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ علی الاعلان، یہ اذان ان مشرکین مکہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج کی اس ملاقات میں محترم ناظرین ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔